کیا خو جگ شہنشاہ تیرے لائق جے آ جا میرے کی گیتے من پوٹ نو یار میں تو چھڑے نہیں طرف فون کر رکھا مدینے کی گلیوں کوئی تیری مثال دنیا تے آیا کوئی تیری مثال پھر میں لب کے لے آواں کتوں ملب کے لے آواں کتوں سونا تیرے لال دا جب دنیا تے آیا کوئی تیرے مثال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹوٹے کھان والیا سنگ لوڑ والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹوٹے کھان والیا سنگ لوڑ والیا تیرے باوجود تیرے باوجود کوئی نہیں سنبھالتا دنیا تے آیا تیری مثال دا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا رکھے اہل سنت کو آباد بھی نبی کا میلاد ہوتا رہے گا خدا رکھے اہل سنت کو آباد یوں ہی نبی کا میلاد ہوتا رہے گا حضرات گرامی آج کے اس عظیم موقع پر میں دل کی عطا گرامیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے کریم آقا حضرت صلاۃ و تسلیم کی ولادت کے اس باسعادت کے موقع پر ایک عظیم و شان جلوس نکالا آپ کا آنا جانا اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے تو حضرات گرامی ہماری جتنی طاقت تھی ہماری جتنی بساط تھی جتنی ہماری قوت تھی ہم نے اپنی طاقت و قوت کے مطابق انتظام و انصراف کیا یہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری قوت ہے یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے جس کے حساب سے ہم نے اس پر لگایا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جشن پاک منایا تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بھی جشن منایا ایک روایت پیش کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا حضرت فاطمہ بنت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی مبارکہ ہیں اور حضرت عثمان بن عاص کی والدہ مبارکہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا میں اپنے گھر کے اندر اٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ عبد المطلب کے گھر سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی سے، ان کے گھر سے آسمان کی طرف نور بلند ہو رہا تھا اور تارے حضرت عبد المطلب کے مکان کے قریب آ گئے تھے، تو میں ڈر گئی، میں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ تو صبح میں نے جا کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پتہ کیا کہ رات کو کیا ہوا، کون سا واقعہ ہوا ہے کہ میں نے رات دیکھا ہے کہ آپ کے گھر سے نور زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہے اور تارے جو ہیں وہ آپ کے مکان کے قریب آ گئے ہیں، زمین کے قریب آ گئے ہیں، کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رات کو میری گود میں لال تشریف لائے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قربانیں لگاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق تاروں سیاروں سے زمین کے قریب لا کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک منایا۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے لال دنیا میں تشریف لائے تو تمام حجابات مجھ سے دور کر دیے گئے، میرا شرف و غرب سارا روشن ہو گیا، میں نے قصور شام کے محلات کو بلند فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ آج ہم یہ جلوس نکال کر حضور کے میلاد کی محافل بنا کر ہم بھی یہی اظہار کر رہے ہیں کہ آج کے دن نور والا تشریف لایا۔ تو اللہ کریم میرا اور آپ کا آنا جانا قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا بانی لا سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما۔ جن دوستوں نے اس بیٹھک کے انتظام اسلام کی یاد ان کا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ حضور علیہ السلام کی محبت کاملہ نصیب فرما۔ بحرمت سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے کہ ہر دیوانہ حضور دائے، میں جنوں تک نہ مینوں تے لگ دے کہ ہر دیوانہ حضور دائے، حضور اکرم دے ایک وسیلے تے ساڈی زندگی گزر دی پئی ہے، حضور اکرم دے ایک وسیلے تے ساڈی زندگی گزر دی پئی ہے، میں جو وکھانا حضور دائے، میں جو بھی پینا حضور دائے،
میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے جدوں بھی محفل سونے نبی دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے وہ بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے وہ بخش گینے جنا زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے اور جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو ود کے دیتے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو ود کے دیتے میں دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گرانا حضور دائے میں دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میری سی تقریر دا پتہ ہوئی میں درخواست کرے رہا بس سارے بہ ونجو تو میں بول سا نہیں تو میں کوئی نہ بول سا کیونکہ جڑے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ نظر نہ آسی دریاں گتیاں بیان آرام نال تشریف رکھو نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الحوض الکوثر و صاحب الشفاء والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب الہادین المہدین الراشدین المسترشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا وہ ایک زمانہ اس پہ گزر چکا ہے تھا انسان پہ حل عطا علل انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے بیٹا آپ ایک سائٹ پہ اگر ہو جائیں ذرا سا حل عطا علل انسان حین من الدہر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا تو باری تعالیٰ جب قابل ذکر شے ہی نہ تھا تو پھر تو ذکر کیوں فرما رہا ہے جب قابل ذکر ہی کوئی شے نہ تھی لیکن ذکر پھر بھی ہو رہا ہے وہ ذکر کیوں ہو رہا ہے وہ انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا جب انسان تھا ہی نہیں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ عرش تھا نہ کرسی تھی نہ کچھ بھی نہ تھا ایک ذات خدا تھی اور ایک وہ انسان تھا وہ جس پہ وہ زمانہ گزر چکا ہے حین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا جب وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا باری تعالیٰ وہ انسان تھا کون جب کچھ بھی نہ تھا آدم بھی نہ تھا فرشتے بھی نہ تھے فرش بھی نہ تھا کرسی بھی نہ تھی لیکن انسان تھا وہ قابل ذکر اس لیے نہ تھا کہ اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن وہ انسان ذاکر تھا وہ ایک انسان تھا جو کبھی اس رب کا ذکر کرتا کبھی رب اس انسان کا ذکر کرتا
وہ جو ناقابل ذکر تھا وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک، آپ کی یہ کائنات آپ کی ایسے ہتھیلی کے اوپر ہے جیسے انسان کو اپنی ہتھیلی کے اوپر دیکھنے کے لیے کہیں اٹھ کے نہیں جانا پڑتا، وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ آدم کی تخلیق، فرشتے، سب کچھ یہ بعد میں طے ہوا۔ حضور پہلے موجود تھے، جب وہ نہ تھے، سمجھنے والی بات ہے۔ ان کا ہونا، میرے الفاظ پہ غور کریں، ان کا ہونا ان کے وجود کا محتاج نہ تھا نہ اب ہے۔ جب وجود نہ تھا وہ تب بھی تھے، اب جب وجود پردہ فرما گیا ہے وہ اب بھی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو جان لو میرے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، میں موضوعات شریف کبھی نہیں سناتا، میں نے بحمد اللہ تعالیٰ کبھی کمزور حدیث ذکر نہیں کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے لوگو تم جان لو، تم اس بات پہ یقین کر لو، یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے۔ وَاعْلَمُوا، لوگو جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ وہ جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہیں ہے تو مصطفیٰ ہے، جب کچھ نہ ہوگا مصطفیٰ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں قبر سے باہر آؤں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو آپ سب سے پہلے کیوں تشریف لائیں گے اپنی قبر مبارک سے باہر؟ وہ اس لیے کہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہوگا، امت پریشان ہوگی، ہم امتی دیکھ رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اب کس کے پاس جائیں، کس کو ملیں۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، اور آقا کی نسبت وہ نسبت ہے، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نوجوان بیٹا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کو سب سے زیادہ پیار اس کی ماں کرتی ہے، لیکن نہلا دھلا کے کفنا کے جنازہ پڑھنے والوں کے حوالے کر دیتی ہے، قبرستان تک بھی نہیں جاتی۔ اس کو دفن اس کے والد کرتا ہے، یا کوئی بھائی کرتا ہے، یا کوئی اور رشتہ دار کرتا ہے۔ اور جب کوئی اور مر جاتا ہے ہم میں سے، اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کو دفن کون کرتا ہے؟ اس کے لواحقین۔ بھائی قبر میں اتارتا ہے، کبھی بیٹا اتارتا ہے، کبھی چچا زاد بھائی اتارتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قبر میں جب اتارتے ہیں تو اکیلا چھوڑاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سب پیار کرنے والے یہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ نسبتیں ساری، یہ ماں کی، یہ باپ کی، یہ بیٹے کی، یہ بہن کی، یہ ساری نسبتیں ادھر رہ جاتی ہیں، انسان تنہا چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں ایک ہی نسبت کام آتی ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ کی نسبت کام آتی ہے۔ وہاں جب پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، امام بخاری نے صرف یہی نقل کیا ہے۔ وہ من ربوں کا، معدینوں کا، وہ جو لمبے لمبے سوال ہیں وہ مسلم شریف اور باقی ترمذی میں آئے ہیں، امام بخاری نے صرف ایک سوال نقل کیا ہے۔ تو اگر یہاں نسبت ہوگی تاجدار کائنات سے، یہ محبت اور یہ پیار ہوگا، تو قبر میں وہ پہچان اللہ نصیب فرما دے گا۔ اگر نہیں ہوگا، جب تعلق ہی نہیں ہوگا، اور ہم خدا کو ایک مانتے ہیں پر خدا کی ایک نہیں مانتے، ہم خدا کی نافرمانی صبح و شام کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے اس کی نعمتوں پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت تبھی قائم ہوگی کہ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میلاد شریف کے موضوع پہ میں صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ یہ حضرت مطلب بن ابی وردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان سامع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا
فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام قال انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتاً ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائلا فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا۔ حضور اپنا میلاد اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آقا کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار تھے۔ وہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی، وہ بت والوں نے، وہ جو منافق تھے کہ ہم بت اپنے بغل میں دبا کے پھر ان کو پتہ نہیں، تو ناگواری کی بات آپ کو پتہ چل گئی، آپ کے چہرہ انور پہ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اب اذان ہو رہی ہے، اذان سن لیتے ہیں، باقی 2 منٹ اس کے بعد، اور انشاءاللہ اسی حدیث کے بعد میں ختم کر دوں گا۔ اب چونکہ اذان ہوئی ہے تو ایک بات اور یاد آ گئی ہے، وہ ضمناً کرتا چلوں کہ جب یہ اذان ہوتی ہے نا، ایک آپ کو اور مسئلہ بھی حل کرتا چلتا ہوں۔ حدیث سے صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم اذان کے پیچھے، اس کے پیچھے، مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہراتے جاؤ۔ یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کئی لوگوں نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ حی علی الصلاۃ کے اوپر وہ کہیں لا حول ولا قوت اور کہیں سبحان اللہ، یہ سب ایجادات ہیں، اس کا کہیں حکم نہیں ہے۔ وہی الفاظ دہراؤ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں کہ اذان کے الفاظ، اور جب اذان ختم ہو جائے تو ہم فوراً کہ محمد و رسول اللہ نہیں، آقا نے لا الہ الا اللہ پہ اذان چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد مجھ پہ درود و سلام پڑھو، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کسی نے یہ نہیں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ یہ پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کرے۔ تو یہ مسنون طریقہ اس کا یہی ہے۔ تو وہ جو میں نے حدیث عرض کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آقا کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی جواب بنتا تھا، مگر آپ نے فرمایا وہ تو تم سب مانتے ہی ہو کیونکہ مسلمان ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، مگر انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں سے بہترین گروہ انسان کے اندر مجھے پیدا فرمایا، پھر اس کو 2 گروہوں عرب و عجم میں تقسیم فرمایا اور ان میں سے بہترین گروہ عرب میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حصے کے قبائل بنائے اور ان میں سے بہترین قبیلہ قریش کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اس بہترین قبیلہ کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر اور نسب بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ حضور کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے بہترین مخلوق، بہترین عزت والے قبیلہ میں فرمایا، اور پھر آپ کو جو شان اور رفتیں عطا فرمائیں، اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنا نسب مبارک، اپنا شجرہ مبارک اسی منبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق۔ یہاں پہ آپ نے جو شجرہ مبارک اس حدیث میں تھا وہ ختم فرما دیا۔ دوسرا شجرہ آپ کا حضرت نوح اور حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے سیدنا آدم صفی اللہ تک بھی جاتا ہے
لیکن جو مستند ہے وہ یہی یہاں تک آپ نے ختم فرما دیا. تو یہ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. اور ہر پیغمبر کا میلاد قرآن میں اس باقی کئی انبیاء کا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہوا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام، جس دن میں مروں گا اس دن پر سلام، جب میں پھر اٹھوں گا اس دن پر سلام. اس طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور باقی تمام اکثر انبیاء کے اذکار ولادت کے موجود ہیں. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں تیرے شہر مکہ کی، اے حبیب مکرم میں قسم کھاتا ہوں تیرے شہر مکہ کی. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، شہر مکہ کی. باری تعالیٰ تو کیوں قسم کھاتا ہے اس شہر مکہ کی؟ میں اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں اس لیے میں قسم نہیں کھاتا کہ یہاں حجر اسود ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا مروہ ہے. میں اس لیے قسم نہیں کھاتا. لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب اے باری تعالیٰ تو پھر کیوں قسم کھاتا ہے اس شہر مکہ کی؟ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مکرم جب آپ اس شہر میں اپنی زلفوں کو بکھیر کے چلتے پھرتے ہیں تو تیری زلفوں کی معطر خوشبو سے وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ میں رب ہو کے بھی اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تو اس میں رہتا ہے. لا اقسم، یہ لا انکاری ہے. میں شہر مکہ کی قسم پھر کیوں نہ کھاؤں گا؟ میں اس لا کی قسم میں لا اقسم کو صبح تک بیان کر سکتا ہوں بحمد اللہ، لیکن وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اختصار سے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا میں پھر اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. اے حبیب مکرم جب تو یہاں سے چلا جائے گا پھر میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. پھر میں جب تو مدینہ میں ہوگا پھر میں شہر مدینہ کی قسم کھاؤں گا. تو طائف میں ہوگا تو میں طائف کی قسم کھاؤں گا. تو خیبر میں ہوگا تو مجھے خیبر کی قسم ہوگی. میری قسم یہاں مقید نہیں ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھاتا ہوں کہ تو اب یہاں رہتا ہے. پھر جب تو یہاں سے چلا جائے گا تو پھر میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، میں قسم کھاتا ہوں والد کی. باری تعالیٰ کون سا والد؟ وہ عظیم رب، وہ بات بھی بڑی عظیم کر گیا. سیدنا عبداللہ کا نام لے سکتا تھا، نام نہیں لیا. قسم کھاتا ہوں والد کی، سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عبداللہ تک جس کی پیشانی میں تیرا نور چمکا، ہر اس والد کی قسم. ووالدن، قسم ہے والد کی. وما ولد، اور قسم ہے مولود کی جو 12 ربیع الاول کے دن تشریف لے آئے. تو رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی قسمیں کھا رہا ہے. ہم آج دلیلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہ امت مسلم کا یہ حال ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. ہم شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں. خدا جانے ہم مسلمان ہیں یا نہیں، اس بات کی ہمیں فکر نہیں. ہمیں باقی اعمال کی فکر نہیں. اعتراض ہے تو حضور کی ذات پہ ہوتا ہے. جو چند لفظ پڑھ لیتا ہے اس کا سیدھا ٹارگٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وہ اپنے آپ کو جب تک کہ کوئی بکواس نہ کر لے وہ عالم ہی نہیں ٹھہرتا. وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے نہیں. وہ علماء جو ہوتے ہیں وہی ایسی باتیں کرتے ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں وہ ہمیشہ ادب والے ہوتے ہیں، وہ تعلق والے ہوتے ہیں، وہ نسبت والے ہوتے ہیں. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور نسبت عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ آمین. باری تعالیٰ یہ جو اہتمام کیا گیا، جو نعت شریف پڑھی گئی، جو بیان کیا گیا، اس میں جو حق بیان ہوا اس کا ہمیں اجر عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرما. جنہوں نے یہ اہتمام کیا باری تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرما، اس کا ثواب عطا فرما. باری تعالیٰ تیرے حبیب کے جلوس کے، میلاد پاک کے جلوس
کے استقبال کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا. انہوں نے رات دن لگایا اور اس خوبصورت پنڈال کو سجایا. باری تعالیٰ ان کی یہ محنت مشقت جو ہے اپنی بارگاہ میں ان کا پسینہ نکلنا قبول فرما. انہوں نے جو مال و دولت خرچ کیا باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالیٰ جو حق بیان ہوا اس کو قبول فرما. جو ہماری بتقاضۂ بشریت خطا کوتاہی لغزش ہوئی اس سے باری تعالیٰ درگزر فرما. ہم تیری جناب میں معافی مانگتے ہیں, اجتماعی توبہ کرتے ہیں. باری تعالیٰ تو ہماری توبہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.